میں نہیں کر سکتا شادی اس چھٹانک بھر کی لڑکی سے۔ 5 سال پہلے وہ میری گود میں کھیلتی تھی اور اب اسے ہی میری بیوی بنا رہی ہیں آپ۔ زاویار کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اپنی ماں کی دھمکی سے تنگ آ کر وہ پاکستان سے شادی کرنے کے لیے آیا تھا۔ زاویار لالا آپ آ گئے۔ زاویار نے آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ ہیر بھاگ کر آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی بھری بھری دھڑکنوں کو سینے میں محسوس کر کے زاویار کو جھٹکا لگا۔ وہ تو اسے چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا۔ فوراً کہنے لگا، مجھے اسی ہفتے ہیر سے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کے بعد جیسے ہی کمرے میں آیا تو روتی ہوئی ہیر کے گال پر لب رکھ کر بولا، میری گود میں بیٹھو جیسے بچپن میں بیٹھ کر اپنی حویلی۔ شاہ انور کا وسیع عریض صحن آج کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے فرش پر دھوپ کی تمازت پھیلی ہوئی تھی۔ زاویار کے لہجے میں تپش تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے لندن میں مقیم زاویار، جو وہاں کے سرد موسموں اور خاموش گلیوں کا عادی ہو چکا تھا، آج اپنے ہی آبائی گھر کی تبتی ہوئی فضا میں سانس لینا محال محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی ماں بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے صوفے پر ترجمان تھی، جبکہ تائزت بھائی، چچا اور کچھ قریبی رشتہ دار خاموشی سے اس طوفان کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زاویار نے اپنا کوٹ اتار کر پاس پڑے میز پر پٹکا اور دھاڑتے ہوئے بولا، میں نہیں کر سکتا شادی اس چھٹانک بھر کی لڑکی سے۔ ماں جی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ 5 سال پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا، وہ میری گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتی، میرے کندھوں پر چڑھ کر کھیلا کرتی تھی، اور آج آپ اس کو میری بیوی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ بیگم جان نے سکون سے نظریں اٹھائیں۔ ان کے چہرے پر ایک عزم تھا جو زاویار کے غصے سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ وہ بچی نہیں رہی زاویار، وہ جوان ہو گئی ہے۔ وقت بدل گیا ہے اور خاندان کی روایت بھی یہی کہتی ہے کہ ہیر تمہاری ہی امانت ہے۔ زاویار کا کہکہا طنزیہ تھا، جس میں غصے کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور سیاہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ روایت؟ توبہ ہے، اس روایت کے چکر میں آپ ایک 26 سال کے مرد کی زندگی اس بچی کے ساتھ باندھنا چاہتی ہیں، جسے دنیا کا پتہ ہی نہ زندگی کا۔ اسے تو کبھی گڑیا پٹوروں سے کھیلنے کی عمر ہے اور آپ اسے حویلی کی بڑی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے پاکستان آیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اپنی زندگی کسی ایسے کے نام کر دوں جو میری جوتوں کے برابر بھی نہیں آتی۔ اسی دوران صحن کے دوسرے کونے سے ایک شور سنائی دیا۔ ہیر، جو ابھی کالج سے واپس آئی تھی، اپنے بازوؤں میں کتابیں دبائے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ صحن میں کیا بحث چل رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی زاویار کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جیسے اندھیرے میں اچانک چراغ جل اٹھا ہو۔ زاویار لالا آپ آ گئے۔ اس کی آواز میں وہی پرانی معصومیت اور اپنائیت تھی جس نے ایک لمحے کے لیے فضا کی تلخی کو کم کر دیا۔ ہیر، جو گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ اس کے شانوں سے ڈھلک رہا تھا اور گوندی ہوئی چوٹی اس کی پیٹھ پر جھول رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح زاویار کی سینے سے لگ گئی۔ زاویار، جو ابھی چند سیکنڈ پہلے غصے سے آگ بگولا تھا، اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اب بھی اسے دور سے لالا کہہ کر پکارے گی، لیکن ہیر کا اس طرح اس سے لپٹ جانا اسے ایک زوردار جھٹکا دے گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہیر کا قد اب اس کے سینے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے وجود سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو اور اس کے دل کی تیز دھڑکنیں زاویار کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود اسے پیچھے دھکیلنے کے لیے اٹھے، لیکن ہیر کی گرفت اتنی مضبوط اور بھروسے مند تھی کہ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی نہیں ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جس نے زاویار کے تمام دلائل کو ایک پل میں مٹی میں ملا دیا۔ زاویار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر آہستگی سے خود سے دور کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہیر کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں عقیدت اور خوشی کے آنسو تھے، لیکن اس کے چہرے کے خدخال میں اب ایک وقار آ چکا تھا۔ وہ ایک مکمل عورت بن چکی تھی، جس کی خوبصورتی معصومیت اور نزاکت کا امتزاج تھی۔ زاویار کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ بیگم جان اور باقی رشتہ دار اس منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ زاویار نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی نظریں ہیر کے شرمائے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی اس کے سینے سے لگی تھی، اب اپنی پلکیں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے اسے اپنی جسارت کا احساس ہو گیا ہو۔ زاویار نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی قطعیت تھی۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا،
بیگم جان آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وقت واقعی بدل گیا ہے۔ سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ہیر کا ہاتھ تھاما جو کانپ رہا تھا اور پھر بیگم جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے اسی ہفتے ہیر سے نکاح کرنا ہے، کل سے ہی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ پورے صحن میں ایک سکوت چھا گیا۔ ہیر نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیگم جان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ تایا اور چچا کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن زاویار، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ… چچا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن زاویار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ جو کہہ رہا تھا وہ پچھلے 5 سالوں کا زاویار تھا۔ ابھی جس زاویار نے اسے دیکھا ہے اس کا فیصلہ بدل چکا۔ اس نے ہیر کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی میں نکاح کے رسومات کا آغاز ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کا زاویار نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب زاویار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر مختلف تھا۔ ہیر جو بھاری عروسی لباس میں ملبوس تھی، بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی ہسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی۔ زاویار نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے والا مرد اب ایک شوہر کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ وہ جھکا اور ہیر کے گیلے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت نرمی سے بولا، اب رونا بند کرو ہیر۔ ہیر نے ڈر کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے شرارت اور محبت کی ملی جلی لہجے میں کہا، میری گود میں بیٹھو، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں بیٹھ کر اپنی تمام کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ آج سے تمہاری تمام کہانیاں، تمہارے تمام دکھ اور تمام تمہاری خوشیاں صرف میری ہیں۔ ہیر نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اب اسے خوف نہیں بلکہ ایک ایسا سکون محسوس ہو رہا تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی کی دیواریں اس نئی شروعات کی گواہ تھی، جہاں ایک ضد، ایک معصومیت اور ایک اچانک جنم لینے والی محبت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ نکاح کی پہلی صبح حویلی شاہ انور میں ایک عجیب سی گہما گہمی لے کر آئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب حویلی کے بلند و بالا برآمدوں کو چھوا تو خادموں کی دوڑ بھاگ اور کچن سے آتی کھانوں کی خوشبو نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کچھ خاص ہے۔ زاویار کا اچانک ہیر سے نکاح کر لینا پورے خاندان کے لیے ایک ایسا دھماکہ تھا جس کی گونج ابھی تک تھمی نہیں تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں جہاں ناشتے کی میز سج رہی تھی، بڑی چچی اور ان کی بیٹی نیلم، جو زاویار کی ہم عمر تھیں اور برسوں سے اس کے نام کی مالا جپتی آئی تھی، بیٹھی تھی۔ نیلم کے چہرے پر چھائی زردی اور آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات سوئی نہیں۔ میں ابھی یقین نہیں کر پا رہی امی، وہ زاویار جو لندن سے فون پر چنگھاڑتا تھا، اسے پاکستان کی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں، وہ اس کل کی بچی کے پیچھے اتنا پاگل کیسے ہو گیا؟ نیلم نے غصے سے چمچ پلیٹ پر مارتے ہوئے کہا۔ چچی نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز دھیمی کر کے بولی، بیٹی، مرد کی فطرت کو سمجھنا مشکل ہے، ہیر نے ضرور کوئی جادو جلایا ہوگا۔ دیکھ نہیں رہی تھی کل صحن میں کیسے اس سے لپٹ گئی تھی؟ اسے پتا تھا کہ زاویار کو کیسے پگھلانا ہے۔ بچی بنی پھرتی ہے لیکن چالیں بڑوں والی ہیں۔ اسی دوران بیگم جان ہال میں داخل ہوئی تو سب خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اطمینان تھا۔ صبح بخیر نیلم بیٹی، ذرا دیکھو کچن میں ناشتہ تیار ہے، زاویار اور ہیر اب نیچے آتے ہی ہوں گے۔ نیلم نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا، مگر اس کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اوپر کی منزل پر زاویار کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زاویار تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس نے گہرے نیل رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس میں اس کی شخصیت مزید پرکار لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہیر آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس زاویار کا چھوٹا بھائی زبیر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ زبیر ہمیشہ سے شرارتی تھا اور ہیر کا بہترین دوست بھی۔ جیسے ہی اس نے دونوں کا ساتھ دیکھا، اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہو، تو اب ہیر ڈول سے محترمہ ہیر زاویار شاہ بننے کا سفر مکمل ہوا، زبیر نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہیر نے شرما کر سر جھکا لیا، لیکن زاویار نے زبیر کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اپنی حد میں رہو زبیر، اب وہ تمہاری بھابھی ہے، زبیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ جی جی لالا، کل تک جو میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتی تھی، اب اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ تو ناانصافی ہے۔ ہیر دبی دبی ہنستی ہوئی زاویار کے پیچھے چھپنے لگی۔ زاویار کو اس کی یہ معصومیت بہت بھائی۔ وہ سب نیچے ہال میں پہنچے جہاں پورا خاندان موجود تھا۔ ناشتے کی میز پر گفتگو کا رخ زاویار کے فیصلے کی طرف مڑ گیا۔
ताया जी ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। ज़ावियर बेटा, हमें तो लगा था तुम निकाह के बाद उसे लंदन ले जाओगे, लेकिन तुमने तो कहा है कि तुम अभी यहीं क़याम करोगे। ज़ावियर ने हीर की प्लेट में निवाला रखते हुए जवाब दिया। जी ताया जी, हीर की तालीम अभी अधूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसका साल ज़ाया हो। मैं कुछ अरसा यहीं से अपना बिजनेस हैंडल करूँगा जब तक ये अपने फाइनल पेपर्स नहीं दे देती। ये सुनकर नीलम से रहा न गया। उसने तंजिया लहजे में कहा, वाह ज़ावियर, इतना ख्याल! हम तो समझते थे कि आपको सिर्फ लंदन की मेमें पसंद है। यहाँ तो आप एक स्कूल जाने वाली बच्ची के लिए अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं। हॉल में अचानक खामोशी छा गई। हीर का निवाला उसकी हलक में फंस गया। उसने सहम कर नीलम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। ज़ावियर ने नहायत सुकून से अपनी नजरें नीलम पर जमाई। उसके लहजे में वही रोब वापस आ गया था जो हवेली के दरो दीवार को कपकपा देता। नीलम लंदन की मेमे हों या यहाँ की लड़कियाँ, किसी में वो बात नहीं जो मेरी हीर में है। और रही बात करियर की, तो शानवर के वारिस को अपने काम संभालने के लिए किसी एक जगह कैद होने की ज़रूरत नहीं होती। मैं जहाँ होता हूँ मेरा काम वहीं से शुरू होता है। बेगम जान ने मामले को संभालते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा मेरे शेर ने। हीर अब इस घर की इज्जत है और इसकी खुशी ज़ावियर की तरजीह है। नाश्ते के बाद जब सब इधर उधर हुए तो हीर किचन की तरफ जाने लगी कि चची ने उसे रोक लिया। अरे दुल्हन रानी, अभी से काम काज की फिक्र? जरा देखो तो सही, तुम्हारे लाला को माफ़ करना, तुम्हारे शौहर नामदार तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब उनका शौक पूरा हो जाए तो उन्हें याद आए कि वो एक मेचौर मर्द हैं और तुम महज एक खिलौना। हीर की आंखों में आंसू आ गए। चची जान, मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो मेरे लिए रुके। वो खुद अभी जज्बात की रूह में बह रहे हैं। नीलम ने पीछे से आकर बात काटी। जिस दिन होश आएगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम उनके बराबर की नहीं हो। हीर वहां से भागती हुई ऊपर कमरे में चली गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी खुशी को नजर लग गई हो। वो कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर फैले हुए वसी बाग को देखने लगी। कुछ देर बाद ज़ावियर कमरे में दाखिल हुआ। उसने हीर को खामोश खड़ा देखा तो उसके करीब आया। उसने महसूस किया कि हीर के कंधे हिल रहे हैं। उसने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया तो देखा कि वो रो रही थी। क्या वो हीर, अभी तो तुम नीचे हंस रही थी? ज़ावियर ने फिक्रमंदी से पूछा। ज़ावियर, क्या मैं वाकई आपके काबिल नहीं हूँ? क्या मैं अभी वही छोटी बच्ची हूँ जो आपके लिए बोझ बन जाएगी? हीर ने हिचकियाँ लेते हुए पूछा। ज़ावियर की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी। उसे अंदाजा हो गया कि नीचे किसी ने कुछ कहा है। उसने हीर के दोनों हाथ थामे और उसे बेड पर बिठाया। वो खुद उसके सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसकी नज़रें हीर की नज़रों के बराबर हों। मेरी तरफ देखो हीर, उसने हुक्म दिया। तो हीर ने भीगी आंखों से उसे देखा। लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। मैं लंदन से यहाँ किसी के कहने पर नहीं आया और ना ही मैंने किसी के दबाव में तुमसे निकाह किया है। कल शहर में जब तुम मेरे सीने से लगी थी तो इस लम्हे मुझे एहसास हुआ था कि मेरी मंजिल तुम ही हो। तुम बच्ची नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी बीवी हो। याद रखना ज़ावियर शाह अपनी मलकियत पर कभी समझौता नहीं करता। उसने हीर के आंसू अपने अंगूठे से साफ किया और उसके माथे पर बोसा दिया। आज से इस हवेली में कोई तुम्हें ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहेगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और मुझ पर भरोसा रखो, समझी? हीर ने सर हिलाया और उसके दिल से बोझ हल्का हो गया। ज़ावियर का लम्स और उसके अल्फाज उसके लिए किसी ढाल से कम नहीं थे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि हसद की ये चिंगारी अभी बच्ची नहीं थी, बल्कि हवेली की सियासत का असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। ज़ावियर की नजरें दरवाजे पर पड़ी जहाँ नीलम खड़ी उन्हें देख रही थी। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ज़ावियर ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ हीर का हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। हवेली में रात का सन्नाटा छाने लगा, लेकिन हीर के दिल में ख्यालात का एक शोर बरपा था। निकाह को 2 दिन गुजर चुके थे, मगर उसे अब भी सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लफ्ज़ उसकी नज़रों के सामने धुंधला रहे थे। उसे बार बार वही लम्हा याद आ रहा था जब ज़ावियर लाला ने नहीं, अब वो सिर्फ ज़ावियर थे, सबके सामने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी बीवी तस्लीम किया। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी बेहतरीन दोस्त और कज़न मरियम दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। मरियम उसकी राजदार थी और उसकी हर उलझन से वाकिफ। हीर, कहाँ खोई खोई हो? किताब उल्टी पकड़ी है तुमने? मरियम ने हंसते हुए बेड पर बैठकर उसका कंधा हिलाया। हीर ने हड़बड़ाकर किताब सीधी की और एक लंबी आह भरी। मरियम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا، مجھے تو ابھی یقین نہیں آتا کہ جس زاویہ لالے کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی وہ اب میرے شوہر ہیں۔ مریم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میرا مطلب ہے زاویہ لالا تو پورے خاندان کی کرش رہے ہیں، ہر لڑکی ان کے نام کے خواب دیکھتی ہے اور وہ تمہارے دیوانے ہو گئے۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ خوشی خوشی تو ہے مریم، پر ڈر اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اتنے روف والے ہیں، ان کا غصہ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے۔ وہ لندن کے پلٹ کر آئے ہوئے صاحب اور میں ایک عام سی لڑکی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ان کی توقعات پر پوری نہ اتر سکوں، اور سب سے بڑھ کر وہ رشتہ بدل گیا ہے۔ میں انہیں لالا کہتی تھی، ان کے پیچھے چھپتی تھی، اب ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ مریم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہیر وہ تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تمہاری معصومیت ہی تو ان کی طاقت ہے۔ کل انہوں نے نیلا ماپی کو جس طرح خاموش کروایا وہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ ہیر نے کھڑکی سے باہر چاندنی کو دیکھتے ہوئے کہا، وہی تو ڈر ہے مریم، وہ میری ڈھال بن رہے ہیں، لیکن میں تو اب بھی ان کے سامنے جاتے ہوئے کانپنے لگتی ہوں۔ جب وہ اپنی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں اب بھی وہی 5 سال پرانی بچی ہوں جس کی شرارتوں پر وہ ڈانٹتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر تو نہیں اپنا رہے۔ اسی وقت راہداری میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہیر کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، اسے معلوم تھا یہ زاویار ہے۔ مریم نے شرارت سے آنکھ ماری اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو، تمہارے ڈر کا علاج آ گیا، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ مریم یہ کہہ کر ہیر کو تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے زاویار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا، اس نے اپنے کالر کا بٹن کھولا اور آج سینے اوپر چڑھا کر رکھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ہیر پر پڑی اس کی آنکھوں میں ایک نرمی سی آ گئی۔ ہیر فوراً کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ اپنی قمیض کے پلو کو مروڑ رہے تھے۔ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ زاویار نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ وہ میں پڑھ رہی تھی، ہیر نے اکلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنی نظریں فرش پر جما لی۔ زاویار اس کے اتنا قریب آ گیا کہ ہیر کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے ہیر کی دھڑی پکڑ کر آہستہ سے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے نظریں کیوں جھکا لیتی ہو؟ کیا اب بھی میں وہی غصے والا لالا ہوں جسے تم اپنی غلطیاں چھپاتی تھی؟ ہیر کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ نہیں، بس وہ عادت نہیں ہے نا۔ زاویار نے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہیر، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تم ڈر رہی ہو کہ یہ رشتہ اچانک کیسے بدل گیا، لیکن یاد رکھو میں وہی زاویار ہوں جو تمہاری ضد پوری کرتا تھا۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ تمہاری ضدیں اب میرا حق بن گئی ہیں۔ ہیر نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ نے سچ میں مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ بیگم جان کی دھمکی کی وجہ سے تو نہیں؟ زاویار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کی طرف لے گیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہیر، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو زاویار شاہ سے وہ کام کروا سکے جو وہ کرنا نہ چاہے۔ ہاں، میں غصے میں آیا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو مجھے اپنی ضد فضول لگنے لگی۔ تم میری وہ حقیقت ہو جسے میں شاید خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ ہیر نے آہستہ سے کہا، لیکن میں تو بہت چھوٹی ہوں، نادان ہوں، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو تو کوئی بہت سمجھدار لڑکی چاہیے تھی وہ جو آپ کا ساتھ دے سکے۔ زاویار نے ایک زوردار کہکا لگایا جیسے ہیر کی سہم کر آنکھیں بند ہو گئیں۔ سمجھدار لڑکیاں تو لندن میں بھری پڑی ہیں ہیر، مجھے وہ چاہیے تھا جس کے پاس ایک صاف دل ہو، جس کی آنکھوں میں سچائی ہو، اور وہ صرف تم ہو۔ تمہاری یہ معصومیت ہی میرا سکون ہے۔ وہ اٹھا اور ہیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کل تمہارا کالج کا پہلا دن ہے، نکاح کے بعد میں خود تمہیں ڈراپ کرنے جاؤں گا، اپنی تیاری مکمل رکھو اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ ہیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب زاویار واش روم کی طرف بڑھا تو ہیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا خوف پوری طرح ختم تو نہیں ہوا تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ اس کا لالا اب اس کا وہ محافظ بن چکا ہے جو اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، مگر اب اس کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ معصومیت اور روب کا یہ جوڑ شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ ہیر کی نادانی آہستہ آہستہ ایک گہری محبت میں ڈھلنے لگی، جبکہ زاویار کا غرور اس معصومیت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ حویلی شاہ نور کے در و دیوار ایک بدلی ہوئی فضا کا پتہ دے رہی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں جب کمرے کے بھاری پردوں کو درزوں سے چھن کر ہیر کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ رات کی تمام تھکن اور وہ سحر انگیز لمحے ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے جب زاویار نے اسے اپنی پناہ میں لیا۔
وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ آج اسے کالج جانا تھا۔ نکاح کی گہما گہمی میں اس کی کئی کلاسز چھوٹ چکی تھی اور زاویہ نے خود کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ جائے گا۔ ہیر نے جلدی سے الماری کھولی جہاں اب اس کے سادہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ بھاری اور نفیس سوٹ بھی لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہلکے فیروزی رنگ کا کڑھائی والا جوڑا نکالا۔ تیار ہوتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود بھی یقین نہیں آیا۔ ہاتھوں پر لگی گہری مہندی اسے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اب وہ صرف ہیر نہیں، ہیر زاویہ شاہ ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا۔ وہ تیار تھا، سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں۔ وہ کسی میگزین کا ماڈل لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں آئینے کے سامنے کھڑی ہیر پر ٹھہر گئیں۔ تیار ہو گئی تم؟ زاویہ کی آواز میں وہ مخصوص کھنک تھی جو ہیر کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی۔ جی بس 2 منٹ۔ ہیر نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ زاویہ اس کے قریب آیا اور اس کے بیگ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیگ میں اٹھاؤں گا، تم چلو اور سنو۔ اس نے ہیر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ آج سے تم اکیلی نہیں ہو، میری بیوی ہو۔ حویلی سے باہر قدم رکھتے ہی تمہارا حمل شاہ خاندان کی عزت سے جڑا ہے، یاد رکھنا۔ ہیر نے معصومیت سے سر ہلایا، حالانکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زاویہ کے اس یاد رکھنا کے پیچھے کتنی گہری شدت چھپی تھی۔ حویلی کی گیٹ پر کالی چمکتی ہوئی SUV کھڑی تھی۔ زاویہ نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہیر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے رات سے ہیر خاموش رہی، جبکہ زاویہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھ لیتا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ زاویہ نے خاموشی توڑی۔ اچھی ہے، بس پچھلے چند دنوں کا کام مکمل کرنا ہے۔ مریم کہہ رہی تھی کہ نوٹس مل جائیں گے۔ ہیر نے جواب دیا۔ مریم سے لینا ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو کسی ٹیوٹر یا کسی خاص کتاب کی تو مجھے بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا رزلٹ خراب ہو۔ زاویہ کا لہجہ ایک شوہر سے زیادہ کسی نگران جیسا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کالج کے بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی، وہاں موجود طلباء اور کچھ لڑکوں کی نظریں اس شاندار گاڑی پر ٹھہر گئیں۔ ہیر نے گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولا تو زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں لینے بھی خود آؤں گا، کسی اور کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ ہیر نے مسکرا کر سر ہلایا اور باہر نکل آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ کالج کے گیٹ کے پاس کھڑے اس کے 3-4 کلاس فیلوز، جن میں حماد اور دیگر بھی شامل تھے، اسے دیکھ کر بھاگتے ہوئے قریب آئے۔ او مائی گاڈ، ہیر مبارک ہو، حماد نے جوش میں کہا۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا جب مریم نے بتایا کہ تمہارا نکاح ہو گیا۔ ہیر شرما کر رہ گئی۔ شکریہ حماد، بس اچانک ہی سب طے پایا۔ یار تم تو بالکل غائب ہی ہو گئی تھی، ہمیں لگا اب تم کالج نہیں آؤ گی۔ دوسرے لڑکے نے شرارت سے کہا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ سنا ہے لندن سے آئے ہیں۔ ہیر ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ اسے پیچھے سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ زاویہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور سست رفتاری سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی جو ہیر نے اس دن صحن میں دیکھی تھی جب وہ غصے میں تھا۔ زاویہ ان لڑکوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد ان سب سے بلند تھا اور اس کی شخصیت کا دباؤ ایسا تھا کہ ہنسنے والے لڑکے فوراً خاموش ہو گئے۔ کوئی مسئلہ ہے یہاں؟ زاویہ کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ حماد نے تھوڑا سہم کر کہا، جی نہیں، ہم بس ہیر کو مبارکباد دے رہے تھے، ہم اس کی کلاس فیلوز ہیں۔ زاویہ نے ایک تنزیہ نظر حماد کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر ڈالی جو وہ ہیر کی طرف بڑھانے والا تھا۔ اس نے بڑے سکون سے اپنا بایاں بازو ہیر کے کندھے کے گرد پھیلایا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ ایک واضح اعلان تھا، ملکیت کا اعلان۔ مبارکباد کا شکریہ، میں زاویہ شاہ، ہیر کا شوہر۔ زاویہ نے لفظ شوہر پر اتنا زور دیا کہ سامنے کھڑے لڑکوں کو اپنی اوقات کا احساس ہو گیا۔ اب اگر آپ لوگوں کی گفتگو ختم ہو گئی ہو تو میری بیوی کو کلاس لینے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لڑکے گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جی جی ضرور، اللہ حافظ ہیر۔ وہ تیزی سے وہاں سے کھسک گئے۔ ہیر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے زاویہ کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ زاویہ سب دیکھ رہے ہیں۔ زاویہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ دیکھنے تو ہیر، میں چاہتا ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ تم کس کی امانت ہو، اور خبردار اگر دوبارہ کسی غیر مرد کو اپنے اتنا قریب آنے دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہیر کو گیٹ کے اندر چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا، لیکن ہیر وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زاویہ کی محبت میں ایک ایسی شدت ہے جو اسے قید بھی کر سکتی ہے اور تحفظ بھی دے سکتی ہے۔ کالج کا پورا دن ہیر کا دل پڑھائی میں نہیں لگا۔ اسے بار بار زاویہ کا وہ غصہ اور پھر اس کا کندھے پر ہاتھ رکھنا یاد آتا رہا۔
چھٹی کے وقت وہ گیٹ پر آئی تو زاویہ کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فضا میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ زاویہ نے گاڑی اسٹارٹ کی اور حویلی کے بجائے اسے ایک دور افتادہ سڑک کی طرف لے گیا۔ ہم گھر نہیں جا رہے؟ ہیر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک جھیل کے کنارے روکی۔ اس نے انجن بند کیا اور ہیر کی طرف مڑا۔ وہ لڑکا حماد، وہ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ زاویہ کا سوال براہ راست تھا۔ وہ صرف کلاس فیلو ہے، ہم گروپ اسٹڈی کرتے تھے۔ ہیر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ گروپ اسٹڈی؟ زاویہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ ہیر، تم شاید ابھی تک اس بات کی نزاکت نہیں سمجھی۔ تم شاہ خاندان کی بڑی بہو ہو، تمہارا کسی غیر مرد سے ہنس کر بات کرنا یا ان کا تمہارے قریب آنا لندن میں عام ہو سکتا ہے، لیکن زاویہ شاہ کے لغت میں اسے برداشت نہیں کہتے۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ زاویہ نے گہرا سانس لیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لہجے میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شک نہیں ہے ہیر، یہ خوف ہے۔ میں نے تمہیں 5 سال انتظار کے بعد پایا ہے۔ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ تمہیں اس نظر سے دیکھے۔ جس نظر سے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ وہ جھکا اور ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو اور میں اپنی چیزوں کو بانٹنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہیر نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر جتنا باوقار ہے اتنا ہی اپنی محبت کے معاملے میں خود غرض بھی۔ حویلی واپسی پر وہ خاموش تھے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب اس کی زندگی کے تمام فیصلے، تمام راستے، تمام رشتے صرف اور صرف زاویہ شاہ کی مرضی سے مشروط ہیں۔ حویلی پہنچنے پر جب وہ گاڑی سے اتری تو اوپر بالکنی میں کھڑی نیلم کی زہریلی نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زاویہ کی ملکیت وہ کمزوری ہے جسے وہ ہیر کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ نیلم کے لیے زاویہ کا ہیر کی طرف یہ والہانہ جھکاؤ ایک تازیانے سے کم نہ تھا۔ وہ اسے اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حویلی کے بالائی حصے میں واقع اسٹور روم میں نیلم کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اسے آخرکار وہ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ لندن سے آئی ہوئی کچھ پرانی تصویریں اور ایک ڈائری جو زاویہ کے سامان کے ساتھ لندن سے آئی تھی مگر ابھی تک کھولی نہیں گئی۔ نیلم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب دیکھتی ہوں ہیر، تمہاری معصومیت زاویہ کے ماضی کے سامنے کتنی دیر ٹکتی ہے۔ دوسری طرف ہیر اپنے کمرے میں بیٹھی کالج کا کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا ذہن بار بار جھیل کے کنارے کہی گئی زاویہ کی باتوں میں الجھ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ احساس ہوا کہ وہ زاویہ کے معیار کے مطابق بہت چھوٹی اور نادان ہے۔ اسی اثنا میں نیلم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نفیس سی فائل تھی۔ ہیر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نیلم کا لہجہ آج ضرورت سے زیادہ میٹھا تھا۔ ہیر نے چونک کر دیکھا۔ جی آپ ہی ضرور۔ نیلم بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں صفائی کروا رہی تھی تو زاویہ کے پرانے سامان سے یہ کچھ تصویریں ملی، میں نے سوچا تمہیں دکھا دوں۔ آخر اب تم ان کی شریک حیات ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لندن میں ان کی زندگی کیسی تھی۔ نیلم نے فائل کھولی۔ پہلی ہی تصویر میں زاویہ خوبصورت انگریز لڑکی کے ساتھ کسی کیفے میں بیٹھا ہنس رہا تھا۔ دوسری تصویر میں وہ دونوں کسی یونیورسٹی کی تقریب میں کافی قریب کھڑے تھے۔ ہیر کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کون ہے آپ ہی؟ ہیر کی آواز بمشکل نکلی۔ نیلم نے ایک لمبی آہ بھری۔ یہ ایلینا ہے، زاویہ کی لندن میں سب سے قریبی دوست، بلکہ سچ کہوں تو لوگ کہتے تھے کہ ان کا نکاح ہونے والا ہے۔ زاویہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ دیکھو تو صحیح، کتنی پرکشش اور سمجھدار لگ رہی ہے نا، بالکل زاویہ کی جوڑ کی۔ ہیر کی نظریں تصویر پر جم گئی۔ اسے اپنا آپ ایک دم بہت حقیر لگنے لگا۔ کہاں وہ تعلیم یافتہ خود اعتماد لڑکی اور کہاں وہ خود ایک ایسی لڑکی جو ابھی تک لالا کہنے کی عادت نہیں چھڑا سکی۔ لیکن پھر شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ہیر نے دبی آواز سے پوچھا۔ بیگم جان کی ضد اور کیا؟ نیلم نے زہرآلود لہجے میں کہا۔ زاویہ تو اسے یہاں لانا چاہتا تھا مگر خاندان کی روایت آڑے آ گئی۔ بیگم جان نے اپنی بیماری کا واسطہ دے کر اسے واپس بلایا اور تم سے نکاح کروا دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہیر، زاویہ نے قربانی صرف اپنی ماں کے لیے دی ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تو بس ایک بچی کو پال رہا ہے کیونکہ اسے حکم ملا تھا۔ نیلم نے ایک ڈائری ہیر کے سامنے رکھی۔ یہ ڈائری دیکھو، اس نے اپنے لندن کے دنوں کی یادیں لکھی ہیں۔ اسے پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل معیار کیا ہے اور تم کہاں کھڑی ہو۔ نیلم یہ کہہ کر باہر نکل گئی مگر ہیر کے وجود میں ایک زلزلہ برپا کر گئی۔
ہیر نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی، اگرچہ اسے انگریزی اتنی اچھی نہیں آتی تھی، مگر وہاں جا بجا لکھا ہوا ایلینا کے نام اور محبت بھرے اقتباسات جو دراصل نیلم نے خود بنائے تھے، ہیر کا کلیجہ چیر دیا۔ رات کے وقت جب زاویار کمرے میں داخل ہوا تو اسے فضا بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہیر بیڈ کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اس کی کتابیں ایک طرف بکھری ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہیر، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ زاویار نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے پوچھا۔ ہیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چادر میں مزید سمٹ گئی۔ زاویار اس کے قریب آیا اور اس کا ماتھا چھونے کی کوشش کی، مگر ہیر نے جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ زاویار کی بھویں تن گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ ہیر کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو لندن میں ہونا چاہیے تھا، آپ اس سمجھدار ایلینا کے پاس۔ زاویار ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کی نظریں میز پر پڑی اس فائل اور ڈائری پر گئیں جو ہیر نے وہیں چھوڑی تھی۔ اس کا رنگ غصے سے متغیر ہوا۔ یہ سب یہاں کیسے آیا؟ کس نے دیا تمہیں یہ؟ زاویار کی آواز کی گرج نے ہیر کو تھرا کر رکھ دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے دیا؟ ہیر کھڑی ہو گئی، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ مجھے کھلونے کی طرح استعمال کرتے رہے تاکہ بیگم جان خوش رہ سکے۔ آپ کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ تو بس مجھ پر ترس کھا رہے ہیں۔ ہیر، میری بات سنو۔ زاویار نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات، آپ ٹھیک کہتے تھے، میں چٹاک بھر کی لڑکی ہوں، آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ آپ کو تو کوئی ایسی چاہیے تھی جو آپ کے بزنس کو سمجھے، جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے۔ میں تو آپ کے لیے ایک بوجھ ہوں جسے آپ زبردستی گھسیٹ رہے ہیں۔ زاویار کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا، اس نے ڈائری اٹھا کر دیوار پر پٹ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی زندگی برباد کر دوں گا؟ ہیر، وہ تصویریں 5 سال پرانی ہیں، وہ صرف ایک اخلاص پہلو تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ، اس میں لکھا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے تھے، ہیر نے چلا کر کہا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں لکھا، زاویار دھاڑا۔ جس نے بھی تمہیں یہ دکھایا ہے اس نے تمہیں آدھا سچ بتایا ہے۔ وہ ڈائری میرے ایک پروجیکٹ کے نوٹس ہیں، کچھ اس بات نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ لیکن ہیر اس وقت سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے ذہن میں نیلم کی باتیں ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ آپ لندن جانا چاہتے تھے نا؟ چائے، میں آپ کو آزاد کرتی ہوں، میں بیگم جان سے کہہ دوں گی کہ یہ نکاح غلط تھا۔ زاویار کے صبح صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس نے ہیر کو کمرے کی دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہو گیا کہ ہیر کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہونے لگی۔ آزاد کرتی ہو؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی خطرناک مٹھاس تھی جس نے ہیر کو خاموش کر دیا۔ شاہ انور کے بیٹے سے نکاح کرنا جتنا آسان تھا، اسے چھوڑنا اتنا ہی ناممکن۔ تم میری بیوی ہو ہیر، اور یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، چاہے تمہیں مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس نے ہیر کو چھوڑا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری حویلی گونج اٹھی۔ ہیر وہیں فرش پر ٹھہر گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زاویار کے غصے سے ڈرے یا اس کے اس جنون سے جس میں وہ اسے اپنا کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف راہداری کے اندھیرے میں کھڑی نیلم یہ سب سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے میاں بیوی کے درمیان شک کا وہ بیج بویا جو اب آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ حویلی شاہ انور پر آج رات بادل کچھ اس طرح گرج رہے تھے جیسے ہیر کے دل کا غبار آسمان پر چھا گیا ہو۔ تیز بارش نے حویلی کی طرف دیوار کو دھو ڈالا، مگر ہیر کے اندر لگی آگ کو بجھانے میں ناکام تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے حویلی کی کھلی چھت پر کھڑی تھی، بارش کے قطرے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے آنسوؤں میں مل رہے تھے۔ پچھلے 2 دن زاویار کی خاموشی اور دوری نے اس کی جان نکال دی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ نیلم سچ کہہ رہی ہے، وہ واقعی زاویار کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ ہے۔ اچانک چھت کا دروازہ زور سے کھلا، زاویار جو اسے پورے گھر میں تلاش کر کے پاگل ہو رہا تھا چھت پر آیا۔ اسے اس طرح بارش میں بھیگتے دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس طوفان میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیمار پڑ جاؤ گی۔ زاویار کی آواز بادلوں کی گرج سے زیادہ بلند تھی، مگر اس میں غصے سے زیادہ فکر تھی۔ ہیر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، اس کی بھیگی ہوئی زلفیں اس کے چہرے پر چپک رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو زاویار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کو کیا پرواہ؟ ہیر چلائی۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ میں بیمار پڑ جاؤں، میں مر جاؤں تاکہ آپ کی جان چھوٹے، تاکہ آپ واپس اپنی ایسی ایلینا کے پاس جا سکیں جس سے آپ سچی محبت کرتے ہیں۔
زاویہ کا چہرہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیر کو کندھوں سے پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چھل کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بارش کے پانی سے دونوں کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے، لیکن ان کے درمیان کی تپش بارش کی ٹھنڈک کو مات دے رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہیر؟ کتنی بار کہوں کہ وہ صرف ایک دوست تھی؟ زاویہ کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیر کے بالکل قریب تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے زاویہ۔ ہیر کے اندر کا سارا درد آج لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ میں نے وہ ڈائری خود پڑھی ہے۔ آپ نے مجھے صرف بیگم جان کے دباؤ میں اپنایا۔ آپ کو میرا بچپنا، میری باتیں سب زہر لگتی ہیں۔ آپ مجھ سے تنگ ہیں تو کیوں کھڑے ہیں میرے سامنے؟ جائیں نا لندن۔ ہیر کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ بے دم ہو کر نیچے گرنے لگی، لیکن زاویہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے بارش کے شور کو بھی خاموش کر دیا۔ تنگ نہیں ہوں میں تم سے، پاگل لڑکی۔ میں تو تمہارے بنا سانس لینا بھی بھول چکا ہوں۔ زاویہ کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹی ہوئی محبت تھی جس نے ہیر کو ساکت کر دیا۔ لندن میں نے ہر طرح کی لڑکیاں دیکھی، ہر طرح کی محفلیں اٹینڈ کی، لیکن جب بھی میں تھک کر اپنے فلیٹ میں اکیلا ہوتا تھا تو مجھے صرف ایک ہی چہرہ یاد آتا تھا، وہ چھٹاک بھر کی لڑکی جو میری گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتی تھی۔ جب تم نے جو کالج کے گیٹ پر اس لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میرے اندر کتنی آنکھ لگ گئی۔ ایلینا ہو یا کوئی اور، زاویہ شاہ کے دل پر صرف اور صرف ہیر کی حکومت ہے۔ نیلم کی سازشوں نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، لیکن آج میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گا جو میں خود سے بھی چھپاتا آیا ہوں۔ زاویہ نے ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دیر تک وہیں رکھے رہے۔ ہیر کی ساری مزاحمت، سارا غصہ آنسوؤں کے راستے بہہ گیا۔ مجھے تم سے محبت ہے ہیر، بچپن سے جب تم نے پہلی بار میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہیر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ زاویہ کے سینے پر رکھے اور اس کے گلے لگ گئی۔ آج پہلی بار اس نے زاویہ کو اپنے مرد، اپنے محافظ کے طور پر محسوس کیا تھا۔ بارش برستی رہی اور حویلی کی چھت ان دونوں کی اس ابدی رشتے کے چڑھے کی گواہ تھی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ زاویہ اور ہیر کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے ایک ایسا سکون اور اعتماد تھا جو صرف ایک شوہر کی سچی محبت دے سکتی ہے، لیکن حویلی کی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نیلم اور چچی نے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے ایک نیا جال بچھایا۔ انہوں نے حویلی میں شہر کے نامور بزنس مینز، ان کی بیگمات اور پرانے خاندانی دوستوں کے اعزاز میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا۔ ان کا مقصد بہت واضح تھا۔ ہیر، جو ایک عام سی طلبہ تھی اور جسے ہائی سوسائٹی کے آداب نہیں آتے تھے، اسے سب کے سامنے بیوقوف ثابت کرنا تاکہ زاویہ کو احساس دلایا جا سکے کہ ہیر اس کے اسٹیٹس کے قابل نہیں۔ شام کے وقت ہیر اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان بڑے لوگوں کے درمیان کیسے جائے گی۔ وہ تو کبھی ایسی محفلوں کا حصہ نہیں رہی۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت باکس تھا۔ اس نے ہیر کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا سوچ رہی ہے شاہ انور کی ملکہ؟ زاویہ نے مسکراتے ہوئے باکس بیڈ پر رکھا اور ہیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زاویہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نیلم آپی نے مجھے بتایا ہے کہ لندن سے بھی آپ کے کچھ گیسٹ آئے ہیں۔ مجھے تو ٹھیک سے انگلش میں بات بھی نہیں آتی۔ سب میرا مذاق اڑائیں گے اور آپ کی انسلٹ ہوگی۔ بہتر ہے میں نیچے جاؤں ہی نہ، ہیر نے نظر جھکا کر کہا۔ زاویہ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میری انسلٹ تب ہوگی جب تم ان لوگوں سے ڈر کر چھپ جاؤ گی۔ تم میری بیوی ہو اور تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری سچائی اور تمہارا وقار ہے۔ یہ باکس کھولو۔ ہیر نے لرزتے ہاتھوں سے باکس کھولا۔ اس میں ایک انتہائی شاندار گہرے سیاہ رنگ کی ساڑی تھی جس پر سنہری تاروں کا نفیس کام تھا، ساتھ ہی ایک قدیم خاندانی ہیرو کا سیٹ۔ یہ ساڑی اور یہ زیور بیگم جان کی نشانی ہے۔ آج تم یہ پہنو گی اور یاد رکھنا تمہیں ان کے معیار پر پورا اترنے کی ضرورت نہیں، انہیں تمہارے معیار تک آنا ہوگا۔ جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نیچے ہال میں محفل عروج پر تھی۔ مہنگے پرفیومز کی خوشبو، دھیمی موسیقی اور انگریزی زبان میں ہوتی گفتگو نے ماحول کو مصنوعی سا بنا دیا۔ نیلم ایک شوخ سرخ رنگ کے مغربی لباس میں سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور زاویہ کے لندن کے دوستوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی تھی۔ نیلم، بیٹا زاویہ کی دلہن کہاں ہے؟ سنا ہے بہت چھوٹی ہے اور دیسی سی ہے، ایک ماڈرن آنٹی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نیلم نے ہنس کر جواب دیا، ارے آنٹی، ہیر تو ابھی بچی ہے، اسے ان محفلوں کو کیا پتا۔ وہ تو شاید ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ شلوار قمیض پہنے یا فراک۔ آپ زاویہ کی مجبوری تو جانتی ہی ہیں۔
ساویار جو قریبی کھڑا کسی بزنس پارٹنر سے بات کر رہا تھا، اس نے یہ بات سن لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سیڑھیوں کی طرف سب کی نظریں اٹھ گئیں۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ہیر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، لیکن اس کا وقار اور معصومیت مل کر ایک ایسا سحر طاری کر رہے تھے کہ سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ وہ نہ تو ڈری ہوئی تھی، نہ ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور نہ ہی کنفیوزڈ۔ ساویار کے الفاظ اسے وہ اعتماد دیا تھا جو نیلم کی برسوں کی چالاکیوں بھر بھاری تھا۔ ساویار مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس نے ہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ہیر کی انگلیوں کو نرمی سے دبایا، جیسے کہہ رہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہیر کو لے کر مہمانوں کے درمیان آیا۔ لندن سے آئے ایک دوست مسٹر سمتھ نے ہیر کو دیکھ کر کہا، واہ ساویار، تمہاری بیوی تو بے حد خوبصورت ہے، مگر نیلم بتا رہی تھی کہ یہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ نیلم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہیر کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ ہیر اب گڑبڑا جائے گی، لیکن ہیر نے نہایت سکون سے مسکرا کر جواب دیا، مسٹر سمتھ، کم بولنا زیادہ سننے کی علامت ہے۔ ہماری ثقافت میں الفاظ قیمتی ہیں، اس لیے ہم انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ سچے وقار کو اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہیر کی صاف اور پراعتماد انگلش سن کر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ مسٹر سمتھ نے متاثر ہو کر تالیاں بجا دی۔ بریلینٹ زاویار، یو آر دی لکی مین۔ زاویار نے فخر سے ہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پورے مجمع کی طرف دیکھ کر خاص طور پر نیلم اور چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلند آواز میں کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ میری بیوی ہیر زاویار شاہ ہے۔ یہ صرف میری شریک کی حیثیت نہیں، بلکہ شاہ انور حویلی کی اصل وارث اور میری سب سے بڑی طاقت۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کو کمتر سمجھنے کی غلطی کی تو وہ میرا اور شاہ خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ بیگم جان جو یہ سب دیکھ رہی تھی، خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیلم خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے کھسک گئی۔ ان کا حسد اور تکبر آج ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ ہیر نے زاویار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور بے پناہ محبت تھی۔ رات گئے جب مہمان جا چکے تھے، زاویار اور ہیر اپنے کمرے میں واپس آئے۔ ہیر آئینے کے سامنے کھڑی اپنا بھاری سیٹ اتار رہی تھی کہ زاویار پیچھے سے آیا اور اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اس نے اپنی تھوڑی ہیر کے کندھے پر ٹکا دی۔ آج تو محترمہ نے کمال ہی کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری چٹان پر کی لڑکی اتنی اچھی انگلش بول لیتی ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہے۔ زاویار کے لہجے میں شرارت اور محبت کی آمیزش تھی۔ ہیر نے آئینے میں زاویار کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے ان کے معیار پر نہیں اترنا، انہیں میرے معیار پر لانا ہے۔ اور ویسے بھی وہ لائن میں نے ایک ناول میں پڑھی تھی، آج موقع ملا تو چپکا دی۔ زاویار نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اسے گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ اس نے ہیر کی پیشانی چومی۔ تم واقعی ایک معجزہ ہو ہیر، تم نے میرے اندر کے اس مغرور اور بدمزاج زاویار کو مار دیا اور اس کی جگہ ایک ایسا شخص پیدا کیا ہے جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ ہیر نے شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ زاویار کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں زاویار، ہیر نے دھیمی آواز میں کہا، میں اب اس چٹاک پر کی لڑکی سے زیادہ اس مغرور شاہ زاویار شاہ کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں، جو صرف میرا ہے۔ زاویار نے مسکرا کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ حویلی کی وہ رات جو طوفان سے شروع ہوئی تھی، اب ایک پرسکون اور محبت بھری صبح کی نوید تھی۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی نیلم آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی ماضی کا سایہ۔ ان کے بیچ صرف محبت تھی، بھروسہ تھا اور ایک دوسرے کا ہمیشہ کے لیے ساتھ تھا۔